Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss second year English book 2 chapter 8 China's way to progress. ہم اس ویڈیو میں اس چیپٹر کے تمام کی پوائنٹس ڈسکس کریں گے جس کے ذریعے سے اس پورے چیپٹر کی سمری بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. پھر ان تمام کی پوائنٹس کو ایک لسٹ کی صورت میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے کویشچن آنسر بھی دے دیے جائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. The world has changed its attitude towards China. ویورس، پہلا پیراگراف انٹروڈکٹری پیراگراف ہے اور اس پیراگراف میں مصنف بتاتا ہے کہ چائنا lay forgotten for 22 years. آزادی کے 22 سال بعد تک دنیا نے، مغربی دنیا نے خاص طور پہ چین کو توجہ ہی نہیں دی، اس کی طرف توجہ دینا مناسب ہی نہیں سمجھا، بلکہ اسے UNO سے بھی یعنی یونائٹڈ نیشن سے بھی باہر ہی رکھا، جبکہ یہ پوری دنیا کی چوتھائی آبادی رکھنے والا ملک ہے. لیکن ماؤ زے تونگ، اس کی پالیسیز اور اس کی پلاننگ کے بعد جب چائنا نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی تو پھر دنیا کے ہر ملک کی کوشش تھی کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے، اپنے دوستانہ تعلقات قائم کرے. اور پھر اس سلسلے میں چائنا آنے والے آفیشیل وزٹرز کی لائنیں لگ گئیں، اور اسی کے لیے پوائنٹ نمبر B دا کراؤڈ آف آفیشیل وزٹرز ٹو پیکنگ. ان آنے والوں کی تعداد یعنی آفیشیل وزٹ پر چائنا آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مصنف کہتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو چائنا کے وزیر اعظم چو این لائی وہ یقیناً چند دن میں ہی اپنا بازو نکلوا بیٹھیں گے. یعنی جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں آ کے تو اس کو شیک کرتے ہیں اچھی طرح، تو ملنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ شیک کرتے کرتے ان کا ہاتھ ہی ڈسلوکیٹ ہو جائے گا، یعنی کندھے سے اتر جائے گا. تو یہ تھا پوائنٹ C. 73-year-old چو این لائی ول اینڈ اپ ڈسلوکیٹنگ ہز رائٹ ہینڈ. اور دوسری بات یہ کرتا ہے کہ آفیشیل سوونرز کے لیے تصویریں کھنچوانی پڑتی ہیں، اس کے لیے کیمرے کا فلیش چمکتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تصویریں اتنی زیادہ کھنچوانی پڑتی ہیں کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ چو این لائی کی آنکھیں چندھیا جائیں یا دھندلی ہو جائیں یا ان کی بینائی جاتی رہے. اور مصنف کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا کے چائنا کی طرف متوجہ ہو جانے کی ایک وجہ احساس شرمندگی بھی ہے، اور وہ احساس شرمندگی اس وجہ سے کہ انہوں نے چائنا کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور اسے یونائٹڈ نیشن سے بھی باہر رکھا. اس کے بعد مصنف نے چائنا کی ترقی کی وجوہات کو بیان کیا اور مختلف ہیڈنگز کے انڈر پھر اس نے اپنا یہ ایسے کمپلیٹ کیا، جن میں سے ایک ہے این ایگزمپلری سوشل ایکسپیریمنٹ، نیکسٹ ہے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی، دین ڈے ان دا لائف آف اے 16-year-old اسٹوڈنٹ، اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از چائنیز ویمن. اس نے چینی خواتین کو ڈسکس کیا، ان کے حقوق کو، ان کی صورتحال کو ڈسکس کیا، اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا لانگیسٹ ہیڈنگ دیٹ از سوشل سیکیورٹی بینیفٹ، جس پہ اس نے نہایت تفصیل سے بات کی ہے. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 این ایگزمپلری سوشل ایکسپیریمنٹ. مصنف کا کہنا ہے کہ 1949 تک تو چینی معاشرہ انہی قدیم راستوں پر چلتا رہا جس پر وہ پچھلے 2000 سال سے چل رہے تھے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ چائنا کا رشیا سے موازنہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ رشیا غلامی میں نہیں رہا جبکہ چین غلامی میں رہا تھا، غلامی سے آزاد ہوا تھا. تو اس کی ترقی اور روس کی ترقی کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پھر مصنف بتاتا ہے کہ چائنیز نے سب سے پہلے ان وجوہات کو تلاش کیا جن کی بنا پر ایشیاٹک کنٹریز آگے نہیں بڑھ پاتے، یعنی ایشیائی ممالک پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. اس نے سب سے پہلے ان وجوہات کو روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. دے سارٹیڈ آؤٹ دا روٹس آف دا پرابلمس، اور اس نے ان کا نچوڑ یہ نکالا کہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ لیک آف فوڈ ہے، خوراک کی کمی، سیکنڈ ون از ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری ہے، اینڈ تھرڈ ون از مائیگریشن ٹو سٹیز ہے کہ جو بہت سارے لوگ دیہاتی علاقوں سے شہروں کی طرف بے ترتیبی سے مائیگریٹ کر جاتے ہیں. اس بارے میں مصنف کہتا ہے Chinese have gone straight to the roots of the problems that have plagued Asian countries for thousands of years. The lack of food and low levels of nutrition, gross inequalities of income and consumption, unemployment and sense of social uselessness and the blind expansion of the cities. پھر وہ نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کرتا ہے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی.
سینٹرلائزڈ اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے کسی ایک ہی جگہ سے یا ایک ہی پوائنٹ سے اپنی اکانومی کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے کمیون بنائے، بڑے علاقوں کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کیا اور پھر ان کو خود مختار بنا دیا، انہیں پاورز دیں، اور اس طرح سے اس نے اپنی اکانومی کو ڈی سینٹرلائز کیا۔ اس دوران اہم ترین چیز جو مصنف بتاتا ہے وہ ہے ماؤ زے تونگ کا کال، ماؤز میکسم، ریلائی آن یور اون ریسورسز، یعنی اپنے ہی وسائل پر انحصار کرنا۔ اس کو اس نے اپنا نعرہ بنا دیا اور چینی قوم نے اس نعرے کو اپنایا اور محنت شروع کر دی اپنے ہی وسائل کو اپنا کر، اور ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ جو نیکسٹ بات ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، کیئرفل یوز آف ایگریکلچرل مشینز۔ انہوں نے زرعی مشینوں کا استعمال بے تحاشا نہیں کیا، انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا، انہوں نے یہ حساب رکھا کہ ایک مشین لانے سے کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، تو اس حساب سے انہوں نے یکدم مشینیں امپورٹ نہیں کیں، بلکہ انہوں نے پہلے اپنے ان بے روزگار ہونے والے لوگوں کا انتظام کیا، اور وہ ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ہر کمیون میں اسمال انڈسٹریز لگائیں، ان بے روزگار ہو جانے والے لوگوں کو ان میں کھپایا، ان میں جابز دیں، اس کے بعد ایگریکلچرل مشینز کو اس نے کام میں لگایا، اور اس طرح سے بے روزگاری کا مسئلہ اس نے حل کر لیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایبسنس آف 3 فیورز، کہ چینی معاشرے میں 3 قسم کی ہوس کا وجود نہیں ہے۔ نمبر 1 منی کی ہوس نہیں ہے، الکوہل شراب کی ہوس نہیں ہے، اینڈ سیکس، اور سیکس کی ہوس نہیں ہے یا دکھائی نہیں دیتی، اور اس کو انہوں نے بڑے طریقے سے کنٹرول کیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ کنفیوز کر جاتے ہیں اس بات کو کہ وہ ماڈرن چائنا یعنی آج کے چائنا کو اس ایسے سے کمپیئر کر رہے ہو، تو یاد رکھیے کہ یہ ایسے بہت سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اپنی ہر چیز کو، ہر پوائنٹ کو، کویشچنس کو آنسر بھی کرنا ہوتا ہے تو ٹیکسٹ کے تناظر میں کرنا ہوتا ہے۔ جو ٹیکسٹ ہمیں دیا گیا ہے ہم نے اس کے مطابق اس چیپٹر کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہی کویشچنس کے آنسر بھی دینے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی، ہمارا کنسرن صرف چیپٹر سے ہے کہ چیپٹر میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ان ایگریکلچر، کہ ایگریکلچر میں اصطلاحات چائنا کی، دا سسٹم آف کمیونز with subdivisions in production brigades and teams, traditional intensive labor, cautious agricultural mechanization without upsetting the balance. The agricultural laborer is not urbanized. It is kept on spot and incorporated in local small industries. It does not flee to the cities. یہ وہی ساری باتیں ہیں جو میں نے مختصراً ابھی آپ سے کی تھیں، کہ اس نے اپنے پورے سسٹم کو مختلف کمیونز میں ڈیوائیڈ کیا، اور ان کمیونز میں پھر پروڈکشن بریگیڈز بنائیں اور ٹیمیں بنائیں، سخت محنت جاری رکھی، اور ایگریکلچرل میکینائزیشن کے بارے میں ابھی پچھلے پوائنٹ پہ ہم نے بات کی کہ کوشش ایگریکلچرل میکینائزیشن وداؤٹ اپ سیٹنگ دا بیلنس، توازن بگاڑے بغیر اس نے میکینائزیشن کی۔ دا ایگریکلچرل لیبرر از ناٹ اربنائزڈ، دیہاتی علاقوں میں کام کرنے والے لوگوں کو شہروں کی طرف مائیگریٹ کرنے سے روک دیا، اسے اسی مقام پر رکھا گیا جہاں وہ تھے، اور نہ صرف رکھا گیا بلکہ اسمال انڈسٹریز میں انہیں جابز بھی دی گئیں، انہیں وہیں ان کے علاقے میں ہی کھپا دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ فلی ٹو دا سٹیز، کہ وہ شہروں کی طرف نہیں بھاگتے۔ شہروں کی طرف ہم کچھ سہولیات حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ سہولیات انہیں وہیں ان کے لوکل ایریاز میں ہی انہیں پرووائڈ کر دیں، جس کی وجہ سے وہ شہروں کی طرف نہیں بھاگتے، رخ نہیں کرتے شہروں کا۔ نیکسٹ ہے ماؤز میکسم، جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کا وہ نعرہ، اس کا وہ سلوگن جس کو اپنا کر چینی قوم نے ترقی شروع کر دی، ترقی کی راہ پر وہ گامزن ہو گئی، دیٹ از ریلائی آن یور اون ریسورسز۔ انہوں نے اپنے ہی وسائل پر انحصار کرنا شروع کر دیا، اور اپنے وسائل پر انحصار کرنے کا جو نتیجہ نکلا وہ تھا دے پروڈیوسڈ بگر، فاسٹر، بیٹر اینڈ چیپر اکوپمنٹ، کہ انہوں نے اپنی مشینیں بنائیں، اپنا سامان کریٹ کیا جو کہ بیرون ملک سے امپورٹ کی جانے والی مشینوں کی نسبت بگر، بڑی تھیں، فاسٹر، تیز رفتار تھیں، بیٹر کوالٹی میں اور کام کے سلسلے میں ان سے بہتر تھیں، اور سب سے بڑی بات کہ چیپر، بیرون ملک سے امپورٹ کی گئی مشینری کی نسبت اپنے ہی ملک میں بنائی گئی، اپنے ہی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی مشینری اس مشینری کی نسبت یا امپورٹ شدہ مشینری کی نسبت بہت زیادہ سستی تھی۔ پھر وہ چائنیز اسٹوڈنٹ کو ڈسکس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دے فالو اے ٹائم ٹیبل، ایک
16-year-old گرل سے اس نے انٹرویو کیا. اس نے اسے بتایا کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتی ہے، کچھ گھر کے کام کرتی ہے، پھر 8 بجے اسکول چلی جاتی ہے، 8 سے 11 بجے تک وہ اسکول میں کام کرتی ہے، پڑھتی ہے، 11 بجے واپس گھر آتی ہے، گھر آ کے اپنے جو کام وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتی ہے، 1 بجے واپس اسکول چلی جاتی ہے اور 3 بجے تک اسکول میں ہی رہتی ہے. 3 بجے اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ ریڈیو پر خبریں سنتی ہے، اخبار پڑھتی ہے تاکہ انٹرنیشنل پولیٹکس سے بھی وہ اویئر رہے، اور پھر کوئی گیم کھیلتی ہے اور دوستوں کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے. پھر وہ چائنیز ویمن کو ڈسکس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ چائنیز ویمن آر پراؤڈ. اس بات پر انہیں فخر ہے کہ یورپین خواتین کو جو حقوق آج تک حاصل نہیں ہو سکے وہ حقوق اور وہ سیفٹی چائنیز ویمن کو حاصل ہے. ان کے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ بتاتا ہے، نمبر 1 لیک فیمینٹی، کہ ان میں نسوانیت کی کمی ہوتی ہے. نیکسٹ کہتا ہے ڈونٹ یوز بیوٹی پروڈکٹس، وہ میک اپ کا سامان استعمال نہیں کرتی. نو مینشن آف سیکس ان فلمس اور لٹریچر، نہ ہی ان کی فلموں میں سیکس کا اظہار ہوتا ہے یا مینشن کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے لٹریچر میں یعنی ناول، پلیز، ڈراماز وغیرہ میں بھی سیکس کا اظہار نہیں کیا جاتا. نیکسٹ پوائنٹ از ڈرگز آر نان ایگزسٹنٹ، کہ وہاں پہ منشیات کا وجود بھی نہیں ہے، جبکہ ان کو بہت سے سوشل بینیفٹس اپنے ہی معاشرے میں حاصل ہیں. ان میں نمبر 1 8 آور ورکنگ ڈے صرف 8 گھنٹے کا ہے. فری ہاسپٹلائزیشن اینڈ میڈیکل کیئر، یعنی طبی امداد، دیکھ بھال اور ہاسپٹلائزیشن سب فری آف کاسٹ ہوتی ہے. دین نرسری اینڈ انفینٹ اسکولز، ان کے بچوں کے لیے نرسریز بنائی گئی ہیں اور اسکولز موجود ہیں، کام پر جاتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ وہاں چھوڑ جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از 56 paid days لیو بیفور چائلڈ برتھ، زچگی سے پہلے انہیں 56 دن کی چھٹی دی جاتی ہے اور وہ پیڈ ہوتی ہے، یعنی انہیں ان 56 دن کی مکمل سیلری بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد مصنف جنرل سوشل سیکیورٹی بینیفٹس کی بات کرتا ہے، یعنی پیچھے اس نے بات کی خواتین کے سوشل بینیفٹس کی، اب وہ جنرل بات کر رہا ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین، یعنی چائنیز سٹیزن کو جو سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے. نمبر 1 منتھلی ایکسپینسز 12 to 14 یوان، ان کے یہ ماہانہ اخراجات ہیں. ہر کمیون میں کینٹین موجود ہوتی ہے، ہیلتھ کیئر سینٹر موجود ہوتا ہے، اور جو کینٹین ہوتی ہے وہاں پہ وہ $4 to $5، یعنی وہ کہتا ہے رائٹر کہ $4 to $4.8 پے کر کے پورے مہینے دن میں 3 مرتبہ کھانا حاصل کر سکتے ہیں. فری میڈیکل اینڈ ہاسپٹل ٹریٹمنٹ، خواتین کی طرح انہیں بھی یعنی سرکاری ملازمین کو اور ساتھ میں کسانوں کو یعنی زراعت سے متعلق لوگوں کو بھی ہاسپٹلائزیشن اور ٹریٹمنٹ فری فراہم کی جاتی ہے، جبکہ ان کے خاندان والوں کو 50% اخراجات ادا کرنے پڑتے ہیں. فیملی پیز 50%، تو یہ بھی ایک بینیفٹ ہی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے سک ورکر ریسیوز ٹوٹل پے فار فرسٹ 6 months، اگر کوئی ورکر بیمار ہو جاتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے کام کے دوران تو اس کو 6 ماہ تک مکمل سیلری ملتی ہے، اور اگر 6 ماہ بعد بھی وہ کام کو ری جوائن نہ کر سکے تو پھر اسے اپنی سیلری کا 60% ہر ماہ ملتا ہے. ایچ فیکٹری اور کمیون ہیز ہیلتھ سینٹر اینڈ کیفیٹیریا، یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اور لاسٹ پوائنٹ ہے 8 hour a day 6 day a week، ہفتے میں 6 دن وہ کام کرتے ہیں اور روزانہ 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. اور اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ چھٹی ضروری نہیں کہ سنڈے ہی کو ہو، 7واں دن جو چھٹی کا ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی بھی دن چھٹی ان کی آ سکتی ہے، شفٹوں میں جو ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس حساب سے. ویکیشن 1 اور 2 week، جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اینول ویکیشن 1 week کی ہوتی ہے، اور جو لوگ گھر سے دور رہ کر کہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سالانہ 2 ہفتے کی چھٹی ملتی ہے. اور ان کی گزٹڈ ہالیڈیز جنہیں ہم نیشنل ہالیڈیز کہتے ہیں وہ صرف 2 ہوتی ہیں، May 1 یعنی یوم مزدور لیبررز ڈے، اینڈ October 1 جو چائنا کا یوم آزادی ہے، 1 اکتوبر. مصنف بتاتا ہے کہ چائنا میں 2 قسم کی سوسائٹیز ہیں، ایک وہ جو جدت پسند ہیں، جو جدید یورپ کو دیکھ کر اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ قدیم تہذیب کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اپنی روایات پر ہی عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پورا ایسے اس میں نے کور کر دیا ہے، آگے کی پوائنٹس ان لسٹ بھی کر دیے ہیں اور کوشچن آنسر بھی فراہم کر دیے ہیں. تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو ویری مچ.